لعنت کی وجوہات، لعنت کیوں آتی ہے اور ہم اس لعنت سے کیسے وہ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ آج انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی وہ لعنت وہ آتی ہے اور وہ لعنت کا شکار ہو جاتا ہے، اور لعنت اس وقت تک اثر انداز نہیں ہوتی جب تک اس کے پیچھے کوئی وجہ نہ ہو، اور کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں کے اندر وہ لعنت وہ آ جاتی ہے۔ تو کوئی بھی لعنت وہ بے سبب نہیں ہوتی۔ آج ہم کلام مقدس میں سے لعنت کی وجوہات دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں، کیوں یہ لعنت آتی ہے۔ برکتوں کے بارے میں ہم خدا کا کلام سیکھتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں اور خدا سے برکت مانگتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی ہمارے لیے جاننا یہ بڑا وہ ضروری ہے۔ اور کلام مقدس میں اگر ہم دیکھیں امثال کی کتاب کے اندر، تو وہاں پر لکھا ہے، سلیمان اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہر ایک لعنت کا کوئی نہ کوئی سبب وہ ضرور ہوتا ہے، اور جس طرح گوریا آوارہ پھرتی ہے اور ابابیل اڑتی ہے، اسی طرح بے سبب لعنت وہ بے محل ہے۔ تو اس لیے آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے لعنت کی وجوہات۔ سب سے پہلی بات 9 وجوہات ہیں، اور ان 9 وجوہات پر آج ہم غور کریں گے کہ ہمارے گھر کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر لعنت جب آتی ہے تو پھر لعنت وہ گھر کا کیا حشر اور نشر کر دیتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں بت پرستی اور جھوٹے معبود۔ ہماری سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ لعنت کیوں آتی ہے، اور وہ ہے بت پرستی اور جھوٹے معبود۔ اس کے لیے خروج کی کتاب 20واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر خدا کے کلام مقدس میں وہ کیا لکھا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے خداوند نے یہ سب باتیں وہ فرمائی، اور یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند تیرا خدا جو ملک مصر سے تجھ کو غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی کی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ آمین۔ یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ باپ دادا کی بدکاری کی سزا کب تک دیتا ہوں؟ 3 اور 4 پشت تک دیتا ہوں۔ اب خدا یہ کیوں سزا دیتا ہے؟ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو میرے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت، اور نہ ان کے آگے سجدہ کرنا۔ تو لعنت کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہے بت پرستی۔ جب ہم خدا کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، خدا کے آئین کو اب توڑ دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لعنت ہمارے گھروں کے اندر وہ گھس جاتی ہے۔ آج ہم جانے انجانے میں بھی خطا کر جاتے ہیں، ہم سچائی کو جانتے ہوئے بھی پھر بھی اپنا ماتھا کہیں نہ کہیں جا کر ہم وہ جھکا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے حالات بد سے بدترین ہو جاتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں باپ دادا کی بدکاری کی سزا 3 اور 4 پشت تک دیتا ہوں، جو میرے کلام کو نہ مانتے ہیں نہ اس کو سمجھتے ہیں۔ سجدہ وہ صرف اپنے خدا کو کرنا ہے۔ خدا کے علاوہ ہم کسی کو سجدہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ بائبل مقدس کا حکم ہے۔ ہم کسی کے آگے ماتھا ٹیک نہیں سکتے خدا کے علاوہ، یہ خدا کے کلام کا حکم ہے۔ ہم کسی کے آگے جھک نہیں سکتے خدا کے علاوہ، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔
خدا کو چھوڑ کر آپ جس کے آگے بھی جھکیں گے، ماتھا آپ رگڑیں گے، آپ جو ہے لعنت کا سبب جو ہے بن جائیں گے. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میں تیرا غیور خدا ہوں اور تو میرے لیے کوئی تراشی مورت نہ بنانا، نہ ان کے آگے سجدہ کرنا، بلکہ میں تیرا غیور خدا ہوں، اور اگر تو ایسا کرے گا تو پھر تجھے جو ہے باپ دادا کی بدکاری کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک دوں گا. سب سے بڑا جو گناہ وہ بت پرستی ہے. آپ بت پرستی کا جب شکار ہو جاتے ہیں نا، خدا کو چھوڑ کر کسی اور سے آپ مدد مانگتے ہیں، خدا کو چھوڑ کر آپ کسی اور کے آگے جھکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خدا کے ساتھ کسی اور کو جو ہے وہ شریک ٹھہرا دیا ہے. خدا جو کہ کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمارے نظروں میں زندگی کا جو ہے وہ دم پھونکا، خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ہم خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکیں یا کسی اور سے مانگیں. تو اس لیے لعنت کی جو سب سے بڑی وجہ اگر ہمارے گھروں میں آتی ہے تو وہ تب ہی آئے گی جب آپ خدا کے آئین کو توڑیں گے، خدا کے حکم کو توڑیں گے، خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے جا کے آپ اپنا ماتھا ٹیکیں گے. تو پھر جو ہے یہ لعنت جو ہے آپ کی زندگی میں جو وہ آئے گی.